بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. میرے عزیز واجب الاحترام دوستوں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی گال سمجھاون اللہ کی طرف سجن کا پیغام شروع کیا. لوگوں کو توحید کی طرف سجن شروع کیا، اللہ کی بندگی کی طرف سجن شروع کیا. تو آپ علیہ السلام کی اولاد دے وچ بیٹیاں بھی پیدا تھے، بیٹے بھی پیدا تھے، لیکن جڑے بیٹے ہیں وہ دنیا واسطے چند دن کے مہمان تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے. اور جویں ہی اللہ کو پیارے تھے، کفار مشرکین یہ آپس میں گالی کرن پہ گئے کہ جویں الیاذ باللہ محمد کی اولاد دنیا تو چلے گئی ہے، پتر چلے گئے ہیں، ایویں ہی جڑا ہے نا دین مٹ ویسی الیاذ باللہ. لیکن ایسا نہیں ہوا، یہ تو بھی کوئی گال نہیں تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی گال کو بڑا صدمہ پہنچا. وہ جو ہر دوسری مجلس تیسری مجلس ہے ہر جا بیٹھے یہ تبصرہ چلائی بیٹھے کہ جی دیکھو ہی دا کوئی پتر نہیں زندہ رہا، گھبراؤن دی لوڑ نہیں، یہ صرف ہی جن جنگا لین جس ویلے اندی اکھ بند تھی ہے کم موقع ہے، بس گھبراؤ نہ. وہ ایک کو تسلی دیندے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک کرنے دے وچ جے ویلے گال پہنچتی ہے آپ کو تکلیف تھی ہے کہ یہ میرے بارے کیا گالی بیٹھے کریں گے. رب العالمین نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیون واسطے، تسلی دیون واسطے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرا محبوبہ اصل تو ہم کو کوثر عطا کیجیے. ایک بہت انعام ہے، اکرام ہے، فضل الہی ہے. کوثر ایک ایسا چشمہ ہے پانی دا جیڑا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. کل قیامت دے دیوار اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حوض کوثر پلے سے، اور ان لوگوں کو جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح معنی اتباع کیتی نے، آپ دی فرما برداری کیتی نے، آپ علیہ السلام دی ایک ایک سنت کو زندہ کیتے نے. کل قیامت دے دیوار اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کو کوثر ملے. حدیث پاک جمدے کہ جڑا بندہ حوض کوثر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر دا پانی پیگن سے، وہ مشروب پیگن سے، اس بعد میدان حشر دے وچ کھڑے ہوں طرح نہ لگ سے. وہ ایسا عالیشان مشروب ہو سے. اور دوسری آیت دے وچ اللہ فرمائے سی فصلی، اے میرا محبوب نماز پڑھ. فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی تے نماز پڑھ، اپنے رب کی تے بندگی کر. اے نماز جو ہے نا اے مومن دی معراج ہے. جی میں کہ حدیث جمدے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ نماز جڑی ہے نا اے مسلمان تے کافر دے وچ فرق کرن والی شے ہے. کیا فرق ہے کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں
کافر نماز نہیں پڑھتے. یہ حدیث صریح اور واضح الفاظ ہے. اور نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جڑے ویلے بندہ نماز پڑھ دے ہاتھ جیندے تکبیر تحریمہ کتے کرنے تک ہاتھ گھنے ویندے تو یہ ہاتھ اٹھاون یہ مقصد ہے، اشارہ ہے کہ بندہ دے میرا مولا میں تیرے سامنے تیری بندگی واسطے، تیری عبادت واسطے، تیرے سجدہ کرن واسطے، تیرے سامنے اپنی جبین جھکاون واسطے کھڑا تھیندا پیا. تیرے مبارک نام دے نال کہ اللہ اکبر. دنیا دی کوئی قدر نہیں، دنیا دی کوئی قیمت نہیں. میں دنیا دا ہر کم ہر دھندا سٹ دیتے تیرے ہوا گیا. تو میرا دوست نماز ایک قرب الہی دا ایک ذریعہ ہے، اللہ دی محبت دی ایک نشانی ہے. بندے کو کئی نال محبت ہوئے نا، کئی بندے نال بندہ نال محبت کریندہ ہوئے تو او مجلس کو لیندے اپنے محبوب دا ذکر کرن واسطے. او بندے کو لیندے ہی اس میں کہ جڑے ہوں دے محبوب جنگال ہی سنن واسطے ہی اس میں جا تے ونجن گال کڈھاں کہ میرے محبوب دی کوئی توہین نہ کر دے، میرے یار دے بارے کوئی برا بھلا نہ آکھ دے. او ہوں دی اپنے مطلب دے بندے کو لیندے کہ میں محبوب دا ذکر کراں، میں محبوب دی تعریف کراں. تو جڑا اللہ دا سچا بندہ ہے جو اللہ دے نال محبت ہے وہ ایمان والے دی مجلس تلاش کریں دے اور ان دا دل جڑا ہے نا وہ مسجد نال اٹکیا رہ ویندے. ہر ویلے وہ گھڑی دے دے تھے کہ نماز دا ٹائم، نماز دا ٹائم. وہ گھا پٹھا کرندہ ودے، ڈھانے کو گھا سٹیندہ ودے، گھا کرندہ ودے، راڑ کو پانی لئی کھڑے، وانے دا خیال کیتی کھڑے، ہر چیز سارے کم کرندے اپنے. لیکن انہاں دل جڑا ہے، انہیں کن جڑے ہیں نا وہ مسجد علیہ وقت کھڑے ہوئے کہ آذان تھی سی کہ میں فوراً اپنے رب دے حکم سر جھکاؤں پہنچ گئے. بھی حدیث جملے جڑا عبادت دے انتظار ہے، نماز دے انتظار تے ہوئے گویا کہ او عبادت دی حالت ہے. اپنے جھانے کو گھا سکنا ودی، اپنے گھر دا کم کرنا ودی، لیکن تیرا کن مسجد والے پاس کہ اذان من سے میں فوراً مسجد وجنا ہے، میں فوراً مسجد آونے اللہ دی عبادت کرنی ہے، اللہ کو سجدہ کرنا ہے. تو گویا کہ گھر سے کم کرندہ ودے، لیکن یہ سمجھو نماز دا انتظار جو کرندہ ودے یہ کوئی اللہ دی عبادت جو اللہ دی بندگی دی حالت جو ودے. اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. بے شک یہ جڑی نماز ہے یہ نماز بندے کو بے حیائی دے کم کو روک دیتی ہے. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے دے باوجود بے حیائی دے کم کو نہیں روکتے پہ تا اپنے اندر اپنی نماز دے اندر جڑی کمزوری ہے نا وہ کو تلاش کرو. کیونکہ ایک تیرے میرا حکم نہیں، رب کائنات دا حکم ہے، خالق کائنات دا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء کہ بے شک نماز جیڑی ہے اے بندے کو بے حیائی دے کم کو روک دیندی ہے، والمنکر اور برے کمے تو گالم گلوچ تو ایک دوجے دے نال حقوق اپنے ہیں انہاں تو بندہ گھر رہندے میاں بیوی دے آپس حقوق ان کے ایک دوجے دا صحیح من خیال رکھنا، ایک دوجے دا دل نال احترام کرنا. اور یاد رکھو جڑے محبت دے رشتے نا اے بغیر ادب اور احترام دے نہیں وت سکتے. استاد شاگرد
استاد شاگرد تے شفقت کریں دے، شاگرد استاد دا ادب کریں دے، تے اے استاد شاگردی والا جڑا رشتہ ہے نا اے تعدیر چمتی ایویں پیو پتر کے پیو پتر تے شفقت کریں دے، پتر پیو دا ادب کریں دے، اگوں نافرمانی نہیں کریں دا، پیو کو اچا نہیں رہندا، پیو دی بے ادبی نہیں کریں دا، پیو دا دل نہیں دکھیں دا۔ تو اے پیو پتر والا جڑا رشتہ ہے نا اے بہت مقدس بہت پیارا رشتہ ہے۔ ایویں میاں بیوی ہیں کہ خاتون بے خاندان جو آئیے مرد بے خاندان دا ہے، شریعت دا حکم پورا تھے کہ انہاں دا آپس وچ نکاح کر دیتا گئے، اور نکاح تھیون تو بعد وہ پہلے کہنا جان دے ہن وجعلنا بینکم مودہ، اللہ فرمانے اسا انہاں دے درمیان محبت پیدا کر دینے ہیں۔ سارے نوجوان دی موبائل کی دکھانے مدے مدے لینا پہلے سیٹ ہو جائیں، جذباتی گالی ہو جائیں، جب شادی تھی ویندی ہے والے وس دینی والے جھیڑے لگے کھڑن والے رسائی کھڑن۔ وجہ ہے کہ آپ نکاح کو پہلے اللہ دی نافرمانی شروع کر دیتی ہے، جبکہ اللہ واضح فرمانے بن وجعلنا بینکم مودہ کہ میاں بیوی دے درمیان جڑی محبت ہے آپس ایک دوجے واسطے جڑی چاہت ہے اللہ فرمانے اے میں پیدا کریں گا، تے جڑا بندہ اللہ دی نافرمانی کرے اون میاں بیوی دے وچ اللہ محبت پیدا نہیں کریں گا۔ جڑے اللہ محبت پیدا کرنا کرے سنتا تو گھر بسے رب کو جو ناراض کی کھڑے ہیں۔ اور کیا عجیب و غریب اللہ دا قانون ہے، کیا اللہ دا فضل و کرم ہے بندے دے کہ جے تک جوانی ہے نا جوانی جذبات اندوہی پاسوں، اور جذبات جڑا نا محبت دا مادہ غالب ہوندے او ایک دوجے نال چاہت نال ایک دوجے تو آندے، لیکن جڑے ویلے وہ 40 سال کو بندے دی عمر اتھے تھی گئی، 45 سال کو اتھے تھی گئی، سوال بندے دے جڑے چاہت جذبات نا ٹھڈے 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 ہن بیوی تے میاں آپس وچ کیویں راسن؟ اللہ فرمائے ورحمہ اساں انہاں دے درمیان مہربانی علاوی مادہ پیدا کر دینے ہیں کہ بندہ جلے بڑھڑا تھی ویندے نا او آدھے زال ہن کیا کٹاں کیا ماراں کیا چھڑا لاواں، جوانی میرے نال گزاری ہن بڑھا پہ کیا کر کر بٹھا کراں، زال بھی ہو آدھی ہے ہون بڑھڑا تھی گئے میرا پائے چتھی نہیں داڑھی تھی گئے ہون میں کیا لڑائی دینا۔ تو میرا دوستا پہلے محبت دا مادہ اللہ پیدا کیتے تھی کہ ایک دوجے نال انہاں کو جذبات نال احترام نال ایک دوجے کی طرف آندے، اور یاد رکھو میاں بیوی اگر ایک دوجے نال احترام نال راسن کہ شوہر اپنی بیوی دے حقوق دا پورا پورا خیال رکھے اور حیا دے اندر حیا دے دائرے دے اندر رکھے، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ میں حیے سے سفر کرنا پیا ہوا دو میاں بیوی نا ڈرائیور دے نال اگوں سیٹا نے اٹھا ون بیٹھے اول ہیک بے کو کل کو ہاتھ لاویں کلفیاں کھواویں تے وہ جویں گھر مذاق ہوندا سی میاں بیوی دا او کچھ کیتی پیا ہوئے، کھلن اچے اچے آوازاں کڈھن، پچھو ایک بڈھڑا بابا بیٹھا او آکھے وہ میرا پترا تو میں کو گھڑی میری دھی ہے تساں واقعی ایک بے واسطے حلال ہے، تساں واقعی ایک بے دے میاں بیوی والا تھوڑا تعلق ہے رشتہ ہے تھوڑا نکاح ہے، پر حیا بھی کوئی شے ہوندی ہے جڑا کو تساں سفر کریں بیٹھے گھر ون کرا ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حیا جڑا ہے نا ایمان دا بہت بڑا حصہ ہے۔ اور بھئی حدیث جم دے اللہ دے حبیب فرمائے جنہیں اندر حیا نہیں، جنہیں اندر حیا نہیں وہ جانور ہے جی میں چاہے کرے۔ انسان دے جانور دے وچ جڑی چیز فرق کرے دی پئی ہے وہ ہے حیا۔
اگر بندے دے وچ حیا کہنی وال جڑا حیا ہی کہنی او پیو دے مندے گڑ سی پیو کھلے مرے سی پیو دا گلا کرے سی اگر اندر حیا نہیں او استاد دے خلاف علی سی استاد دی بے ادبی تے گستاخی کرے سی اگر اندر حیا نہیں او اپنے بھیڑی بھراویں دا رشتے دا جڑا احترام ہے وہ ختم تھی اگر حیا دا رشتہ قائم ہوتی ایک بھرا کاوڑا کھڑا دے نبی چپ کر دے تو دل کو سی ہوتی یار چھوڑ یار چھڈاتی وے والا ہے کو صحیح گال سمجھے تھا جن اندر حیا کہنی چبل دا چبل ہے او فوراً منہ سیدھے سیدھے جواب دیتے او معاملہ خراب کر دیتے جو ایک جو کاوڑا کھڑے نال بھی آئی منہ تبڑیج پہ تو صاحب دے جھگڑا وددا ویسے ایک جو کاوڑ لگ گئی ہے ایویں میاں بیوی دا رشتہ ہے اگر شوہر کو کاوڑ لگی کھڑی ہے تو بیوی ایک سائڈ تھی کہ گھر وچ اپنے کم نال کم رکھے ایویں جڑا نا بیوی کو کاوڑ لگی کھڑی ہے جوان تھوڑا پاسے تھی ونے نہیں منہ دے اوتے ایک بندے تقریر کرے سوں تو او تکرار اچ ود وے سی او جے تکرار ود وے تھے ول صاحب دے شیطان آوے تھے او کہتے تو صحیح او کہ تو ہی صحیح ہے او کہ تو ہی صحیح ہے او دوہیں دے اندر شیطان جڑا تکبر گھر دے تھے دوہیں دے آپس وچ چنگی بھلی لڑائی تھی وے دو خاندان دے درمیان لڑائی دو بھیڑ بھراواں دے درمیان رشتے دے درمیان لڑائی تو میرا دوست اے جڑی نماز ہے نماز اے محبت دا پیغام دیتی ہے سارے بزرگ آتے ہیں جو بھئی جڑا اے محبت دا رشتہ ہے اے ادب اور احترام دے وچ حیا بھی ان واسطے ضروری ہے الدین کلو ادب دین سارا ادب ہے ادب بھی ضروری ہے اگر تہاڈے میرے درمیان یا تہاڈا آپس جڑا تعلق ہے ہوندے وچ ادب کہنی احترام کہنی ایک دوجے دا لحاظ کہنی ول تعلق دا ول رشتہ داری دا بھرپی دا کوئی فائدہ نہیں اے بھرپیاں اے رشتہ داریاں اے دوستیاں اے تعلق اے ہوئے کامیاب تھی دے جڑے ویلے ہنی بنیاد دے وچ پہلے نمبر تے حیا ہوئے کہ بندہ ایک بدا حیا کرے دوجا ادب ہوئے کہ بندہ ایک دوجے دا مرتبہ تسلیم کرے کہ میاں اے بڑا آیا بیٹھے ان دی عزت میرے کو زیادہ ہے اے مالدار آیا بیٹھے اے حافظ صاحب آئے بیٹھن اے قاری صاحب آئے بیٹھن اے عالم آئے بیٹھن سارے دے اللہ نے مرتبے بڑھائیں اللہ دی تقسیم ہے سارے ایک دوجے کو من گھنو سارے ایک دوجے دا احترام کرو ادب کرو معاشرے دے وچ لڑائی ختم معاشرے دے وچ جڑا فساد ہے اے ختم دی ویسے اور ای معاشرے دے وچ ای فساد کو ختم کرن واسطے میرا دوست اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز جڑی ہے نا اے بے حیائی دے کم تو بھی رکیندی ہے اور برے معاملات تو برے تجارت دے اصولیں تو بھی رکیندی ہے کوئی بھی لین دین اگر وہ برائی ہے وہ کو چھوڑ دو اور اے ہوں والے آسان سی تھے جڑے ویلے تواڈے میرے اندر حیا ہوسی ایک دوجے دا احترام ہوسی ایک دوجے نال ادب نال پیش آسوں ایک دوجے کو عزت دی نگاہ نال دیکھسوں میں اکھا میں وڈا بزرگ ہاں میں بڑا ہاں سارے خراب ہیں نہیں جڑا ہی آدھے وہ خراب ہے اگر میں آدھا میں خراب ہاں اگر تہارے وچ کوئی آدھے کہ میں سارے جو چنگا وہ خود خراب ہے حدیث نیم دا اللہ دے حبیب فرمائے مسلمان دی شان ہے کہ دوجھے کو اپنے کو چنگا سمجھے دوجھے کو اپنے کو بہتر سمجھے اعلیٰ سمجھے افضل سمجھے وہ کیا پتا اللہ دے ہاں کی نہ مقام افضل ہے
تہاڈا میرا کیا پتہ کون ہے اپنی مجلس دے وچ جڑا اللہ کو بہت پیارا ہے. اے گال نہ تو جاندا نہ میں جاندا, اے اللہ دے راز ہیں اللہ کول ہیں. اس واسطے جڑا ہے دوست کئی بندے کو حقیر کدے ہی نہیں سمجھنا. فقہا ای گال تک لکھ دین آدن بھائی کئی کانا ہوئے او کو کانا نہ آکھ, لنگڑا ہوئے او کو لنگڑا نہ آکھ, ٹنڈا ہوئے او کو ٹنڈا نہ آکھ, ہوندے نا نال او کو صد عزت نال صد, کیونکہ بناون والا کون ہے اللہ. اگر تے کئی کتا نہ مارتے ہوئے کانیا اے اندھیا تو ہوں کو نہیں ستایا, تو در اصل اپنے رب دی خدائی دے وچ اعتراض کیتی. اے میرے رب دی تقسیم ہے کہ اللہ کئی کو صحیح سالم بڑھا دیتے, کئی کو ذمہ دار بڑھا دیتے, کئی کو عالم بڑھا دیتے, کئی کو حافظ قاری بڑھا دیتے, کئی کو ڈاکٹر بڑھا دیتے, کئی کو انجینئر بڑھا دیتے تھے, کئی کو ذمہ دار بڑھا دیتے, کئی کو حکمران بڑھا دیتے, کئی کو رعایا بڑھا دیتے تھی. یہ ساری تقسیم اللہ دی ہے. وہی تقسیم کے بعد اللہ نے کئی کو صحت والا بڑھایا, کئی کو بیمار بڑھا دیتے, کئی دے سارے اعضاء صحیح ہیں, اکھی کہنی, کئی دے ہاتھ صحیح کہنی, کوئی دے پیر صحیح کہنی. تو اللہ دی تقسیم ہے, اور جڑے اللہ دی تقسیم ہے بہت سونی ہے, بہت اچھی ہے. یہ وچ کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے. تو میرا دوست اللہ نال آپ محبت کروں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس نال آپ محبت کرو. ہندے وچ اپنی کامیابی ہے. ٹائم ختم تھی گئے ورنہ میں تو پورا مضمون سمجھاواں ہا. تے اس والی ساری ملاقات جڑی ہے میں اپنے استاد حضرت مولانا شیخ الحدیث شیخ خلیل الرحمان بابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی قبر تے فاتحہ خانے کی آیا ہاں. میں حضرت شاگرد ہاں بھائی یاسر صاحب کو گھنے یہی نسبت نال پر ساری ملاقات ہے. کچھ دوست بیٹھے سنیاڑی بیٹھے, میں پہلے استاد کو بھی آدھا رہے نا اتنے بہاول پور بھی بڑا ملاقات تھی. ایک زمانے دا بہت بڑا ولی, زمانے دا بہت بڑا ولی جائے 63 سال قرآن حدیث کی خدمت کریں پڑھیں اللہ کو جان دیتی ہے. میرا دوست تہاڈے علاقے واسطے تہاڈی دھرتی واسطے بہت بڑا اعزاز ہے. اور ہی تو وڈی گال میں تو کو دساواں تو ساوی دے دے اسو ایڈے جلے ویلے کوئی علاقے دا وڈا بزرگ فوت تھیوے نا تے اودے وارث پتہ کیا دے سارے پیو کو ان دفناؤ, ساڈا پیو وڈا بزرگ ہا. لیکن اتھا جڑا تواڈے علاقے دا بزرگ دے ولی ہا او تہاڈے قبرستان ستا پے. حدیث پاک جمدے اللہ دے حبیب فرمائے جڑے قبرستان دے وچ اللہ دا ولی ستا پیا ہوئے تے نال جتنے گنہگار مسلمان ہوئے اللہ ولی دی وجہ کول سارے کول عذاب ہٹا گئے. تے اے تواڈے سارے اوتے انہاں دے وارث بھی احسان کیتے. اگر وہ چاہے ناگن نہیں تھی سارے ابے دی قبر آنج بڑھاؤ کلا سمے سارا ابا نہیں, اے انہاں دا بھی احسان ہے کہ ایک ایسا بندہ جڑا قرآن حدیث کی خدمت کریں اللہ کو جان دیتی ہے. آج وہ ایک عوامی قبرستان دے وچ ستا پے اور کتنے انہاں دے شاگردانے ہوتے جنہاں کو ملے بغیر چلے گئے ہوتے. اور بھئی حدیث جمدے اللہ دے حبیب دی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک قبرستان دے نالو جڑے ویلے ایک عالم دین با عمل عالم بے عمل نہ با عمل عالم جڑے ویلے ایک قبرستان کو گزر دے اللہ انہاں قبرستان نے تو 40 دی عذاب ہٹا گندن تے جتھا ستا ہے عالم پیا ہوئے کیا ہوتے یار. تو اس واسطے آپ ایک دوجے کا بھی احترام کروں, اپنے بزرگ کا بھی احترام کروں. انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد فوراً دعا کرے تو میرے استاد میں اپنے طرف درخواست دینا آیا بیٹھا کہ اللہ یقیناً انہوں نے بخشش فرما دیتی ہو. آپ مزید دعا کرے تو کہ اللہ انہوں نے مرد کو مزید اچا کرے, مزید بلند کرے. اللہ رب العالمین آپ کو یہ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.